معجزات میں سے ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتھروں کا سلام عرض کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے، اور یہ امام طبرانی نے اپنی اوسط میں اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی مقام سے گزرا تو فجعل لا یمر علی حجر ولا شجر الا سلم علیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سلام عرض کرتے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بمکۃ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الآن، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک پتھر تھا کہ جو مجھے ان راتوں کے اندر سلام عرض کیا کرتا تھا جن میں مجھے مبعوث کیا گیا، یعنی نبوت کے اعلان کی ابتدا کے اندر وہ سلام عرض کیا کرتا تھا، اور میں اس کو ابھی بھی جانتا ہوں۔ اب وہ کون سا پتھر تھا اس کے بارے میں تفصیل ہے، بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد حجر اسود ہے۔ اور دوسرا تنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے اندر رونا، کہ مشہور واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر بننے سے پہلے کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منبر بنایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرما ہوئے تو کسی چیز کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تنا رو رہا تھا، وہ درخت کا جو حصہ تھا وہ رو رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئے اور اس کو سینے سے لگایا۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس طرح بچے کو ہم سینے سے لگائیں جو بچہ رو رہا ہو اور سسک سسک کے بچہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے، اسی انداز میں وہ تنا خاموش ہوا۔ تو اس کا رونا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کرم فرمایا اور اس کو جنت کے اندر اس کو لگوا دیں گے، اس سے وعدہ فرمایا۔ یہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے کہ اس تنے سے اس انداز میں گفتگو کرنا اور اس تنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے اندر رونا، یہ کسی اور نبی علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دیکھی گئیں، ٹھیک ہے، تو دیکھی ہوئی چیز لی گئی ہیں، سنی ہوئی بات یہاں پر نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے وہ معجزہ پایا جاتا ہے جو دیگر کے معجزے کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہے، زیادہ واضح اور دوسروں کو عاجز کرنے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھروں سے پانی جاری کرنے کے معجزے سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بہت بڑا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے، لیکن پتھر وہ ہیں کہ جس سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔